اور بڑے ثواب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ لمبی عمر عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ طرف بیان فرماتے ہیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو استاد محترم کا بہت شکریہ، انہوں نے وقت دیا. لیکن جب سے ہم کراچی سے نکلے ہیں تو پنجابی گل کر رہی ہیں. کل دیر سے کراچی تو نکلے ہیں جس ٹائم پہ اتنی بڑی بڑی سفارشاں، بس مفتی صاحب کا بس 5 منٹ کا پورے ملتان سے لے کے جھنگ سے لے کے ٹوبر ٹیک سنگھ، پیر محل، حضرت مولانا احمد بخاری صاحب کا بھی فون آیا، جھنگ کی یونیورسٹی کے لیے بھی فون آیا. لیکن میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس جگہ کی ہے اپنے اس پورے علاقے میں، وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے قرآن مجید مکمل کیا، اور وہ یہ ادارہ ہے جامعہ فاطمہ الزہرا. اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے مجھے ایک بار بھی فون نہیں کیا کہ ہمارے پاس نہیں تھا. لیکن چونکہ جب اپنا ادارہ سمجھتے ہیں آپ تو ان کو فون کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو الحمدللہ ہم یہاں پہ ہیں آپ حضرات کے سامنے، اور میں استاد جی کا بہت شکر گزار ہوں. اور مجھے خاص طور پہ اس ادارے سے بہت لگاؤ اس لیے بھی ہے کہ اب چونکہ ہمارے بڑے بزرگ عبد الرحیم صاحب کے والد صاحب حافظ غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نہیں ہیں، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے کندھوں پہ، جو کہ حاجی صاحب حاجی اسلم صاحب کی سرپرستی میں ماشاء اللہ سے یہ آگے بڑھا رہے ہیں. آپ حضرات کی سرپرستی اور تعاون سے میری آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ اس ادارے کو اس خوبصورتی سے حافظ صاحب یہاں تک لے کر آئے تو اس کو آگے بھی آپ لوگوں نے بڑھانا ہے. تو ہمیں آگے ابھی ٹریول کرنا ہے. میں آپ سے آخری درخواست یہ کروں گا کہ جیسے ہی بیان ختم ہوگا تو آپ حضرات روڈ سلطان کے اچھے میزبان ہونے کا ثبوت دیں گے، اور بس ہمیں گاڑی میں جانے دیں گے. بہت ہمیں فلائٹ ہے ابھی انشاءاللہ، اگر کوئی حالات جنگ ون کے باوجود رہے تو. باقی میں گزارش کروں گا استاد محترم حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ جو بھی بات وہ فرمانا چاہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مختصر بات کروں گا، زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا. یہ بیان تھا نہیں، بس مولانا عبدالقدوس صاحب نے پوائنٹ بنا کے اٹھا دیا ہے، تو زیادہ نہیں تھا بالکل. اس لیے میں نے جتنے لوگوں نے بات کہہ رہے ہو بھی آپ نے یہ سوال بھی آپ نے بنایا ہوا ہے تو کچھ تو کہنا پڑ گیا. اس کے بعد اگر پڑھ سکتی ہے تو بڑھا دیں. ٹھیک ہے. تو صحیح ہے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے مختصر اس آیت کی میں تشریح کر دیتا ہوں. میرا انٹرویو تھا ٹی وی اینکر نے کہا کہ آپ انڈیا کو کیا گھڑی لگاتے ہیں، آپ نے واقع بارڈر پر گھڑی لگائی، کیا گھڑی لگاتے ہیں؟ 4 روز میں تو کپڑ سی نہیں ہوں تو گھڑیاں لگاتا ہوں. تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں، کافر کی اور مسلمان کی زندگی میں بنیادی فرق کیا ہے. کافر کی اور مسلمان کی زندگی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں، ہماری موت واقع ہوتی ہے تو ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں.
اور قرآن یہ کہتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے یہ پوری کائنات بنائی ہے انسانوں کے لیے، اور انسان کو مر کے ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا ہم نے۔ اگر انسان کو ہم نے مار کے ختم کرنا ہوتا تو اس پوری کائنات کا مقصد کیا ہوا؟ یہ تو کھیل تماشے کی چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ اور مجھے بات بتاؤ، آپ میں سے کوئی ٹھیکیدار کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، اس میں واش روم بن رہا ہے، کچن بن رہا ہے، نلکے لگ رہے ہیں، اور بہت خوبصورت ایک بلڈنگ تیار ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اگر جواب میں کہو ایسے ہی کر رہا ہوں، ایویں، پنجابی میں ایویں بولتے ہیں، اگلا کہے گا یار ایویں تو اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تیری کھوپڑی آؤٹ تو نہیں ہو گئی ہے؟ تیری نئی نئی دوسری شادی تو نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے تو پاگل ہو گیا؟ دنیا میں کوئی بھی بیوقوف بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ یہ جو میں نے پوری کائنات بنائی ہے یہ ایویں نہیں بناتی ہے، سمجھ لو، ایویں نہیں کہ سورج چاند ستارے سیارے اور مریخ اور جوپیٹر اور جمشید صاحب اور غفار صاحب اور سب لوگ ایویں ہی بن گئے، تو مر کے ختم ہو جائے اور کوئی کام دھندا کچھ بھی نہیں، بس پیدا ہو، کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو اور مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے پوری کائنات بنائی ہے انسانوں کے لیے، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ ساری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کو فوکس کیا گیا ہے، اور انسان کو میں نے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمائش کے لیے بنایا ہے کہ یہ اچھا بنتا ہے، شکر گزار بنتا ہے، یا یہ ناشکرہ بنتا ہے، یہ میری مان کے چلتا ہے یا یہ میری نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر میں نے مار کے ختم کرنا ہوتا تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا اب نجعل المتقین کالفجار، جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، جو ماں باپ کو ستانے والا ہے وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، جو شراب پینے والا ہے اس کا انجام بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، جو شراب سے بچنے والا ہے اس کا انجام بھی ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم۔ تو اینڈ تو سب کا ایک جیسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کچھ لوگ انسانی جانوں کو بچاتے ہیں، کچھ انسانی جانوں کو قتل کرتے ہیں، اینڈنگ پوائنٹ دونوں کا سیم ہے کہ مر گئے تو مٹی ہو کے ختم۔ کیا خیال ہے؟ غلط بات تو نہیں کر رہا ہے بھائی؟ تو سچ بولنے والا بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، جھوٹ بولنے والا بھی مر کے مٹی ہو کے بولو ختم، شادیاں کرنے والا 4 مر کے مٹی ہو کے ختم، اور زنا کرنے والا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم۔ تو زانی میں اور نکاح کرنے والے میں کوئی فرق نہیں، قاتل میں اور احسان کرنے والے میں کوئی فرق بولتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے مار کے سب کو برابر کرنا ہے تو یہ الزام پھر کس پر لگتا ہے؟ میرے اوپر، کہ میں عادل نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ ظالم، کہ متقی اور پرہیزگار اور برا سب کو میں نے ایک جیسا کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں۔ تم جب مر جاتے ہو تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے، لیکن میں اس عمل کو ریورس کروں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ اگر تم نے دوبارہ بنانا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہاں گئے وہ ڈاکٹر صاحب؟ کہہ رہے کہ میڈیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، بالکل ختم ہو جائے تو دوبارہ زندہ ہو، یہ میڈیکلی ممکن؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بولنا تو ممکن ہے نا، جو ممکن ہے وہ تو کرو نا۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پرانا سوال ہے، کوئی نیا سوال نہیں۔
पुराने सवालों के जवाब भी पुराने होते हैं कि नहीं होते? नई चीज मार्केट में लाओ तो उसका जवाब देखे ना, पुराना सवाल है। ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया था। एक काफिर आया, एक कब्र से बोसीदा हड्डी निकाल के लाया, तो पुराना मुर्दा, एक तो मुर्दा वो भी पुराना, तो क्या हाल हुआ होगा उस हड्डी का, और कब्र भी पुरानी। हम जब सदर में जाते थे ना कराची में, तो एक कैसेट लगी होती थी, पुरानी से पुरानी खारिश है, पुरानी से पुरानी दाद है, उसकी हमारे यहाँ दवा है। यहाँ भी ऐसी कैसेट लगी होती है। जब भी मैं पुराना लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ मुझे वो कैसेट याद है। खारिश कितनी भी पुरानी हो, हमारे यहाँ हकीम के पास उसका इलाज है। हालांकि खारिश का इलाज किसी के पास नहीं है, पुरानी होना तो बहुत बड़ी बात है। मोदी को खारिश तो है, बिला वजह बैठ गए, मिसाइल डाल दिए उसने, उसके इलाज किसी हकीम के पास है? बोलो। हाँ, वो खारिश का इलाज तो वो जहाज गिरा दिया उन्होंने। तो खारिश का इलाज खुजाना है, वो खुजा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक हकीम साहब ना हर एक को कीड़ों की दवा देते थे। जो भी बीमार होता उसको पुड़िया देते कि ये कीड़े हैं तो ये कीड़े हैं। तो बेजार आ गया यार, नजले का इलाज भी कीड़ों की दवा, खांसी का इलाज भी कीड़ों की दवा। एक दिन एक आदमी दरख्त पे चढ़ा, नीचे गिर गया तो उसकी हड्डी टूट गई। हकीम साहब ने कीड़ों की दवा, लोगों ने कहा हड्डी का टूटने का कीड़े से क्या ताल्लुक है? हकीम साहब ने कहा कीड़ा था जमीन तो चढ़ा था दरख्त पे। हड्डी का इलाज बाद में होगा, कीड़े का इलाज ये इलाज नहीं हुआ, दोबारा चढ़ेगा। अभी दरख्त पे चढ़ा, कल खंबे पे चढ़ेगा। नीचे से भी तो डंडे से फल तोड़ा जा सकता है ना, चढ़ा क्यों? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर आया, पुरानी हड्डी लेके, और कहने लगा आप कहते हो कि अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। मैं युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम, वाला हड्डियां जब पोसीदा हो गई, कौन है भाई? ये तो आम के डॉक्टर ये काम नहीं कर सकते, कौन जान डालेगा इसमें? तो सवाल उसने हमारे नबी से किया, मगर जवाब हमारे नबी ने नहीं दिया, क्योंकि हमारे नबी तो पैगंबर है भाई। आपने थोड़ी दावा किया कि मैं जिंदा करूंगा। अल्लाह ने नबी से कहा कि आप बता दें कि अल्लाह जिंदा करेगा। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का वो पैगाम उठा के उम्मत तक पहुंचा दिया। अब सवाल नबी पे नहीं बनता, किस पे बनता है? अल्लाह पे बनता है। तो काफिर बेवकूफ आया, नबी पे एतराज कर रहा है, कौन जिंदा करेगा? हमारे नबी खामोश है। भाई एतराज किस पे बनता है? मैं थोड़ी जिंदा करूंगा, मुझे तो अल्लाह ने कहा कि भाई ये अल्लाह ने पैगाम दिया है तो मैंने पैगाम दे दिया। बाकी किससे पूछो? अल्लाह से पूछो। नबी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह के जिम्मे बनता था जवाब कि अल्लाह तू बता कैसे जिंदा करेगा। तो सूरह यासीन का आखिरी रुकू नाजिल हुआ। हमारे नबी पे जब वही नाजिल होती थी, शदीद सर्दी में पसीना आना शुरू हो जाता था, तो कबाहट तारी होती थी, नबी की कैफियत तब्दील हुई। हदीसों में आता है हत्ता सुर्री अन्हु, यहाँ तक कि आप अपनी नॉर्मल कैफियत में आ जाते थे। फिर आप वही के अल्फाज अपनी जबान से अदा करना शुरू कर दिए। सूरह यासीन का आखिरी रुकू नाजिल हुआ। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा ख़सीमुन मुबीन। ए नबी इनसे कह दो, क्या इंसान देखता नहीं है? आगा खान के डॉक्टर देखते नहीं है? अब्दुल वदूद के छोटे भाई डॉक्टर देखते नहीं है कि हमने इस इंसान को पानी के नापाक कतरे से पैदा किया है, हालांकि उस पानी के कतरे में ना आंख है, ना नाक है, ना दिल है, ना दिमाग है, ना जिगर है, ना घुटने, ना उंगलियां, ना चार शादियों की बातें, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दिए कि वो माँ के रहम में जाता है और माँ रोटी खाना शुरू करती है, उसी रोटी से आंख बनती है, उसी रोटी से नाक बनती है, उसी रोटी से कान बनते हैं, उसी रोटी से खोपड़ी बनती है जो मोदी के पास नहीं है, उसी रोटी से सब कुछ बनता है, नाखून बनते हैं।
اور ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہے بھائی. اب ڈاکٹر تو کہے گا بھائی اس کی ایک لاجک ہے، ایکچولی یہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ایسے ہوتا ہے تو ایکچولی اس میں یہ ہوتا ہے. بھائی جو بھی ہوتا ہے یہ کیا کس نے ہے؟ اللہ نے کیا. یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ خود بخود نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر طبیب تو یہ جواب سن کے لاجواب ہو گئے تھے نبی کے دور میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اولم یری الانسان، وہ انسان دیکھتا نہیں ہے، ہم نے اسے پانی سے بنایا ہے اور ایسا بنایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جھگڑا کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، میں جب ہڈی ہو جاؤں گا تو مجھے کون زندہ کرے گا. یہ ایسا بنایا اس پانی کو کہ بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے اسے وہی پیدا کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، بے وقوف آدمی کہتا ہے کہ اس طرح سے رب نے اگر بنایا ہے تو اس طرح تو پاسبل ہے، بن سکتا ہے، کسی اور طرح سے نہیں بن سکتا. اللہ کہتے ہیں عقل مند کہے گا جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے. اب ڈاکٹر تو لاجواب ہو گئے تھے یہ جواب سن کے، بھائی یہ تو آتی جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ اس طرح بھی بنا سکتا ہے. لیکن کیڑے کی بیماری آپ کو پتہ ہے ایسی چیز ہے جو آسانی سے ختم ہوتی نہیں. دور میں لایا جس کو یہ بیماری بارش کی تھی اور حکیم کا پوریا اس نے استعمال ٹائم پہ نہیں. اس نے پھر آ کے ایک منطق لڑائی، لاجک پیش. یہاں تو انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے یار، یہ کیسے بن گیا بھائی پانی سے کیسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے، تو بہت تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اس نے آگے مارکیٹ میں ایک فلسفہ لے کر آیا، کہتا ہے ایکچولی یہ جو ہمیں انسان بنا ہوا نظر آیا ہے یہ خود بخود بن سکتا ہے. کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ایک روبوٹ نہیں بن سکتا. یہ کیسے بن گیا؟ کہہ رہے ہیں اصل میں یہ ابھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ کروڑوں اربوں سال پہلے ایسا نہیں تھا. کروڑوں اربوں سال پہلے تو ایک سیل تھا سادہ سا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں. وہ سائٹوپلازم اور یہ جو ڈاکٹروں کی زبان میں ہے وہ جو آپ کو جیسے ڈاکٹر صاحب سے نیوکلیس ہوتا ہے کچھ، اس میں وہ سائٹوپلازم بایولوجی تھوڑی کی بول رہے ہیں. تو ایکچولی ایک سادہ سا سیل بنا تھا، پھر وہ ڈیوائڈ ہونا شروع ہوا، پھر وہ پودے کی شکل میں گیا، پھر یوں ہوا، پھر یہ ہوا، پھر کروڑوں سال بعد یوں ہوا، پھر اربوں سالوں کی ڈاکٹروں کے پاس کمی نہیں. جیسے میرے پاس سالیں کم نہیں ہے بھائی، ایک بیوی والے کے پاس 2 سالیں ہوں گے، 4 والے کے پاس تو سالے ہی سالے ہوں گے نا. ایک سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے اور ایک میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے. تو ڈارون سے پوچھا گیا بھائی یہ کیسے ممکن ہو گیا، ایوالو ہو کے ارتقاء کے نتیجے میں غفار بھائی بن گئے. اس نے کہا بھائی ایکچولی یہ 2-4 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ اربوں سال پہ پھیلا ہوا ایک وہ ہے. کروڑوں اربوں سال پہلے یوں ہوا تھا، پھر وہ ترقی کرتے 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 یہ بنی. تو اٹ از کالڈ پھینکنا. یہ کوئی سائنس وائنس نہیں ہے. یہ جب کسی چیز کی کوئی لاجک نہ مل رہی ہو تو اٹھا کے کچھ بھی فرض کر لو. اس فرضی چیز کو سائنس تھوڑی کہا جاتا ہے. ایک طرف سائنسدان کہتے ہیں سائنس مشاہدے اور علم کا نام ہے، ثبوت کا نام ہے. اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ اتنی لمبی پھینکی ہے، اتنی لمبی پھینکی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک بے جان تصویر، 2 آنکھیں ہوں، ایک ناک ہو، لپس ہو، بال بنے ہوئے ہوں. غفار بھائی سمجھ لو، غفار بھائی کی تصویر پیپر پہ، آپ کو مصور نظر نہیں آ رہا. بڑی تحقیق کی مصور کا پتہ ہی نہیں چل رہا یار، نہ یہاں کوئی قلم نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بندہ کے نشان نظر آ رہے ہیں جو یہ تصویر بنا کے گیا ہے. کوئی گھوڑے کا نشان بھی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی آیا، کوئی ٹائر کے نشان گاڑی کے، کوئی گاڑی آئی ہو. پوری ریسرچ کر لی دائیں بائیں، کوئی مصور ہمیں نظر نہیں آ. اب اس میں آپ کے پاس 2 رائے ہیں. ایک تو بات یہ کہ آپ کو یار کوئی مصور ہے لیکن اس نے اپنے نشانات مٹا دیے، کوئی باہر کی کوئی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے جس نے آیا اور یہ بنا کے چلی گئی.
اور ایک رائے یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایکچولی ایسا ہوا ہوگا ونس اپون اے ٹائم کہ درخت گرے ہوں گے، ہوائیں چلی ہوں گی، ان ہواؤں کے چلنے سے کروڑوں خربوں سال میں کاغذ بن گیا ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ پھر خربوں کاغذ میں سے ایک کاغذ ایسا تھا جس پہ درخت رنگ کے ڈبوں میں جا کے درخت کی لکڑیاں گری اور وہ کاغذ پہ یوں 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 لکیریں بننا شروع ہو گئی۔ تو یہ عمل خربوں سال تک ہوتا رہا۔ کون جا کے ماضی میں دیکھے گا خرب سال؟ آپ کو خربوں میں نہیں ہو سکتا، وہ کہہ رہے چلو 100 خرب۔ ارے 100 خرب سال میں ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا، تو درخت دیتے چلے جاؤ بھائی۔ تو ہوتا ہوتے 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 وہ قلم نہیں، وہ آگ بنی، پلکیں بن گئی، ہویں بن گئی، اور ہوٹ بن گئے، اور غفار بھائی یہ خربوں سال کا حسن اتفاق ہے۔ آپ مان لو گے یہ بات؟ حالانکہ یہ وہ آنکھ بنی ہے جس میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ کہو گے نہیں یہ بن سکتی۔ یہ وہ ناک ہے جس میں سونگنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ دماغ ہے جس میں سوچنے کی طاقت، یہ بے جان چیز بنی ہے، یہ نہیں بن سکتی۔ وہ آنکھ جو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے، جس کی ایڈجسٹمنٹ اتنی خاندانی کہ آنکھ کی پتلیوں کا فاصلہ ذرا سا دائیں بائیں ہو جائے تو آپ کو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جائے۔ ماں کے پیٹ میں یہ ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، سمجھ لو، ورنیئر کیلیپر سے پورا جوڑا گیا ہے اس کو۔ ایک آدمی کو ایک کے دو نظر آتے تھے نا، ڈاکٹر کے پاس گیا، کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تینوں کو یہ بیماری ہے؟ آپ کا آئی کیو لیول بن گیا۔ تو ڈاکٹر کو ایک کے 3 نظر آتے ہیں۔ یہ گیا ڈاکٹر صاحب میری ایڈجسٹمنٹ تھوڑی آؤٹ ہو گئی ہے، مجھے ایک کے کتنے نظر آتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا آپ تینوں کو یہ بھی بیماری ہے؟ ایک آدمی کو وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہو گیا میں بندر ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اترے گا تو علاج کروں گا تیرا، اوپر کیوں چڑھا؟ تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا، تھوڑی سی، تو کسی کو ایک کے دو نظر آ رہے ہیں، کسی کو لگ رہا ہے میں کیا ہوں؟ بندر ہوں۔ ہمارے جاننے والے ان کے ابا ہاتھ پورے بہت ہو گئے، تو ہر وہ غصے تھے، ہر وہ غصے۔ میں کہا یار تو کیا ہو گیا؟ کسی نے بتایا کہ بڑھاپے میں نا وہ تاریں آپس میں کیا ہو رہی ہے، شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے دماغ میں، ایک دو تاریں کیا ہو گئی آپس میں جڑ گئی ہے، تو اس سے شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے وہ۔ تو اتنا پیچیدہ دماغ بنایا، ہر نس الگ الگ ہے بالکل۔ پھر ارتقاء کے نتیجے میں ہم پیدا ہوتے ہیں تو دماغ الگ بنتا، آنکھ الگ بنتی، ناک الگ بنتی، ساری چیزیں بن کے ایڈجسٹ بڑی تمیز سے ہوئی ہے، اور ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اسی بیس پر رشتہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے لڑکے کی شکل دیکھی جاتی ہے کہ الائنمنٹ آؤٹ تو نہیں ہے اس کی، کیا خیال ہے؟ ایسی اللہ نے الائنمنٹ کی ہے کہ سب سے پہلے شکل پاس ہوتی ہے، ہاں بھائی اوکے کی رپورٹ ہے، ناک کی جگہ پہ لگی ہوئی ہے، پیچھے نہیں ہے، گھٹنا گھٹنے کی جگہ پہ ہی ہے، اور عقل بھی چیک کرتے ہیں گھٹنوں میں ہے یا اپنی جگہ پہ، چیک کر کے بتاتے ہیں بھائی عقل بھی ہے، سب کچھ اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، پھر آگے کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں جعل منہ الزوجین الذکر والانثى، یہ موت ہونے کا نتیجہ ہوتا تو مرد الگ اور عورت الگ الگ نہ بنتے ہیں، یہ ایک مخلوق بن کے آتی نا، سارے بیچ کے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اللہ تو ایسے ہی بناتا ہے، کسی کو ادھر کر دیتا ہے، ہی بنا دیتا ہے، کسی کو شی بنا دیتا ہے۔ اب کافر اللہ کے حکام کو مانتا نہیں ہے تو اللہ نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیا، انہوں نے اختیار دے دیا تم اگر ہی ہو تو شی بھی بن سکتے ہو، تم اگر شی ہو تو تمہارے پاس ہی کا آپشن بھی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں لڑکوں کی جلدی شادی کر دو، دلہن آئے گی تو ان کو پتہ چلے گا ہم ہی ہیں، ہم شی نہیں۔ یہ جو گوروں میں بیماری آئی نا، ہی اور شی کا فرق ہی ختم ہو گیا، یہ دیر سے شادی کا نتیجہ ہے۔ مخالف جنس آتی ہے تو انسان کو اپنے مرد ہونے کا احساس ہوتا ہے، عورت کو اپنے عورت ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جنسی مخالف نہیں آ رہی تو آدمی بھول جاتا ہے میں ہوں کیا، کس سلسلے میں حاضر ہوں۔ تو
جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے. تو مشرکین نے اعتراض یہ کیا تھا کہ کون دوبارہ ان ہڈیوں میں جان ڈالے گا، اور گورنمنٹ نے اعتراض یہ کیا یہ تو ہم خود بہت بنے ہیں بھائی، کروڑوں اربوں سال میں جا کے اتفاق سے ایسا ہو گیا. اتفاق سے ایسا نہیں ہوتا، اتفاق سے اتنے اچھے واقعات نہیں ہوتے، اتفاق سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. اکثر میں مثال دیتا ہوں، دیکھو میرے پاس ایک گلاس رکھا ہوا ہو یہاں شیشے کا، جب سے میں نے مثال دینا شروع کیا لوگوں نے گلاس رکھنا چھوڑ دیا، صاحب کہیں جوش میں تو ہی نہیں. میرا ہاتھ لگا وہ گلاس نیچے گر کے ٹوٹ گیا. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ جواب میں کہوں گا بھائی توڑا نہیں ہے، اتفاق سے ٹوٹ گیا. بیان میں جوش آیا تھا، 4 شادیوں کی بات ٹوٹ گیا تو وہ گلاس کیا ہوا، اور اس کے بعد گلاس ہی ٹوٹ گئے. جب شادیاں ہو جائیں گی آپ کی تو پہلے سے میں نے کہا پریکٹس کروا لوں کہ یہ ہوگا تو شادی ہوگا. تو اتفاق سے ٹوٹ گیا، یہ حسن اتفاق ہے، بلکہ خود ہے اتفاق. تو ایک دن اسی طرح میرا بیان ہوا، گلاس ٹوٹا ہوا تھا، میں نے اس کو ایلفی لگا کے جوڑ کے. آپ کہو گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ میں کہوں اتفاق سے جڑ گیا، میں نے جوڑا نہیں ہے. اب یہ عذر مان لو گے آپ؟ اب نہیں چلے گا. اب اتفاق سے چیزیں ٹوٹتی ہیں، ٹوٹتی نہیں. بتاؤ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں؟ ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ جاتے. ہمارے بھی ریلیٹیو نے سیٹ بیلٹ کی بات نہیں کی، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اللہ ان کو شفا دے. تو میں نے ان کی عادت کی، میں نے کہا آپ جڑ گئے ہیں ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں؟ جڑ چکے نہیں ابھی تک ٹوٹے نہیں. مجھے لگے آدھا جڑ گیا وہ بھی آدھا باقی. میں نے کہا سیٹ بیلٹ باندھ دینا. ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو جو لانگ ڈرائیو پہ جب نکلتے ہیں نا تو یہ لازمی مانا جائے. تو یہ نہیں ہوتا میرے بھائی، اتفاق سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہے. ہم ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، بہت خاندانی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں. ہر چیز اللہ نے پرزہ اپنی جگہ پہ لگایا. دانت کھانے کی جگہ پہ یہاں نہیں لگاتی ہے سر میں. زبان یہ اتنی خوبصورت ایڈجسٹمنٹ خود نہیں ہو سکتی. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو تمہیں پہلی دفعہ بنا سکتا ہے تم اس بحث میں لگے ہو کہ وہ تو ایسے بنایا، وہ تو اس نے اپنی قدرت دکھائی ہے، تو دوسری طرح سے بھی بنا سکتے. جب بنائے گا تو قیامت کے دن سائنسدان کہہ رہے ہیں ایکچولی اصل میں یہ پروسیس ہوا تھا جس سے دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو گیا. ایکچولی یہ ہوا. تو خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی کہ اللہ نے ہمیں موت دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. موت تو ایک حقیقت ہے، لیکن اصل زندگی موت کے بعد ہوئی. اس میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میری مان کے چلے تھے یا میری مخالفت. جو اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہے، بس وہ چند صفات میں بیان کر دیتا ہوں. اور جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں ان کی اللہ نے چند خاصیتیں بیان کی ہے کہ ان کے اندر یہ برائیاں ہوتی ہیں. تو آپ نے وہ اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر دی ہیں تاکہ ہم اللہ کے ماننے والوں میں ہمارا شمار ہو اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایمان والے توحید پرست ہوتے ہیں، صرف یا اللہ مدد، اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے، قبروں سے مانگو گے، نبی سے مانگو گے، تو پھر یہ ناشکری ہے اس بنانے والے کی. اللہ کہتا ہے جب میں نے بنایا میرے ساتھ کوئی پیغمبر ولی کوئی بزرگ شریک نہیں تھا، تو آج کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ اور جن کو تم پکارتے ہو وہ اگر ولی اللہ تھے تو انہوں نے بھی اس پکار سے منع کیا تھا. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اللہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے منع کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم نے کہا صرف کس کو پکارو؟ تو صرف یا اللہ مدد کا نعرہ چلے گا. اور ایک چھوٹا شرک ہمارے سوسائٹی میں اور بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی میں بول کے جاؤں. لوگ عقیدہ توحید اختیار کرتے ہیں لیکن توہم پرستی سے نہیں نکلتے. دیکھو اس توہم پرستی سے اپنے آپ کو نکالو. عاملوں کی میں کہیں جاؤں اور عاملوں کے خلاف نہ بولوں، یہ ہو نہیں سکتا. کہ جو روحانیت کے ڈرامے بازی تعویذ کرنے شروع کیے ہیں نا، جن چڑیل بھوت، تمہیں کسی کا باپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ کوئی جن چڑیل بھوت. جن چڑیل بھوت اسی پہ آتے ہیں جو عاملوں کے پاس جا کے اپنا علاج کروا. اس پہ کیوں نہیں آ رہا جن؟ میں تو کب سے 20-25 سال سے عاملوں کا چیلنج کر رہا ہوں، یار 2-4 چڑیلے ہم پر بھی بھیجو، یار جو 4 جن ہمیں بھی بھیجو. ہے ہی نہیں کم وقت کے پاس کچھ بھی.
مت جاؤ ان تعویذ گھڑنے والوں کے پاس، ان کے اپنے مسئلے حل ہو چکے ہوتے تو یہ تعویذ گھڑوں کی دکانیں نہیں کھولتے. صرف اتنا کر لیا کرو، کوئی مسئلہ ہے تو اپنی مسجد کے امام صاحب سے دم کروا دیا، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر، بشرطے کہ ان امام صاحب کا دم سینٹر نہ ہو. وہ بھی سینٹر کھول کے پہلے مت جاؤ ان لوگوں کے پاس، تمہارے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے. کوئی بھوک پہ آتے ہیں جو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں اس کے حساب کھینچے ہوئے، کچھ نہیں کھینچا ہوا بھائی، کرتے حساب. وہ جو سنت معمولات ہیں ٹوٹے ٹوٹے اللہ کو کرنے کی توفیق دیتا ہے. باقی تو یہ مجھ سے معاہدہ کرو، کسی عامل کے پاس علاج کرانے کے لیے کبھی بھی نہیں جاؤ. معاہدہ اس میں کسی کی نہیں سننی ہے. لوگ کہتے ہیں پنڈوری ٹاؤن کے مفتی ہیں، یہ دارالعلوم کے بڑے مفتی ہیں، یہ جامع الرشید کے بڑے مفتی ہیں. سب ایک جیسے، سب دو نمبر ہے. چاہے رائمنڈ کا مقیم ہی کیوں نہ ہو. حاجی عبدالوہاب صاحب نے 100 دفعہ اس کی کچھ پہ تنقید ہو. عاملوں کو خدا کی قسم جتنا میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، سب ایک ہی تھالی کے بینگن نہیں، کچھ بھی نہیں ہے بغیرتوں کے پاس. بہت کم گالیاں دے رہا ہوں، ذرا چھاؤ میں آ رہا تو پھر پوری ترجمہ کر کے صحیح طرح سے گالیاں. ان بغیرتوں کی بغیرتی اسی سے دیکھ لو. ہر ایک آدمی تمہیں گالی دے رہا ہے، یار اس میں بھی تو 10,000 دن بھیجو نا. تمہارے پاس تو کروڑوں جنات ہے، ایک چھوٹا سا ان کا ساشا بھیج دو. میں ہلکے وزن کا آدمی ہوں تو ہلکا سا ساشا بھی کافی ہے میرے، ہے ہی نہیں بغیرتوں کے پاس. بتاؤ بغیرتوں کی آستانے اور فلانے اور آستانے پہ جا رہے ہیں، جو خودی نشین آستانہ ہے تو یہ ٹویلیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کے پاس جا کے اولاد ملے گی. کوئی بتا رہا تھا یا اپنی دیر ملتا ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، پتا پیدا ہوتا ہے. یہاں بولی وہی اشاء ہوئی نا آسان. اللہ کہتا ہے قرآن میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں. ان کے وقتوں کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے. آپ کی عشق ہو جاتا ہے، یہی بولی صاحب دلائیں گے، تعویذ دیتے تاکہ میری وہاں شادی ہو جائے. اس سے پوچھو تیری اپنی شادیاں کتنی تیری مرضی کی ہوئی ہے. ان عاملوں کی جن کو عشق ہوتا ہے، ان کی معشوقہ کسی اور سے شادی کرتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ اس کو ماموں بول رہا ہوتا ہے. عامل کو دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اپنے مسائل ان کے حل نہیں ہوتے. اگر ان کے اپنے مسائل حل ہوتے نا، یہ تمہیں مسائل حل کرنے کا سینٹر کھول کے نہ بیٹھے. جس سے دکھتا ہے عاملوں کے خلاف، یہ عاملوں کی بات مت سنا کرو، اپنی عورتوں کو روکو ان کے پاس جانے سے. ہمارے نبی نے ہمیں حل بتایا، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا. اس کا کمبخت کا مسئلہ اللہ سے دعا مانگنے سے حل نہیں ہو رہا. وہ کمبخت اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے مسائل حل ہو. جو ان کے پاس جائے گا ایک مسئلے سے نکلے گا دوسرا. بازار ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہونا زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ جنات دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا نا اس عامل کا ایمان مضبوط کرانے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور ہو جائیں، تاکہ اس کو یقین آئے کہ وہاں جا کے ٹھیک ہوتا ہوں تو پھر دوبارہ آئے گا. آپ ایک دفعہ نا امید کر دو جنات کو، بولو آپ جائیں گے ہی. ہم نے بس سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ کے کم کرنا ہے اپنے اوپر، باقی کسی کے پاس جانا ہی ہے. تھوڑے دن بعد جنات کو بھی وہی بسل بول کر کے چلے جائیں. اچھا، جب لوگ میں آپ لوگ کے خلاف بولتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب 2 نمبر عاملوں کے خلاف. بالکل غلط ہے. میں اتنا فالتو آدمی ہوں کہ 2 نمبر عاملوں پہ اپنا ٹائم ضائع کروں. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف. ان کو خلافتیں ملی ہوئی ہیں، جو تہجد گزار اور چہرے پہ ان کی کرنیں نکل رہی ہیں ان کے، اور بڑے بڑے اللہ والے مشہور ہیں، وہ میں ان کے خلاف ہوں. 2 نمبر کو تو لفٹ نہیں کراتے. اس لیے یہ دھندا ہی غلط ہے بھائی. A to Z ہے. عامل یا تو 2 نمبر ہوگا، یا بالفرض اگر وہ واقعی نیک ہے نا، کچھ اس میں 1% ایسے بھی ہے جو نیک لوگ ہیں لیکن ان کی اپنی کھوپڑی عملیات کر کر کے آؤٹ ہو چکی ہے. ہوتا ہی ہے جب یہ جن چڑیل بھوت جادو وادو سیکھتے ہیں نا، عملیات کرتے ہیں، تو اس سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ. تو وہ پاگل ہو چکا، وہ ہوتا نیک ہے، 1% ان میں نیک بھی ہوتے ہیں، تو وہ پاگل ہو چکا ہوتا ہے. اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے دماغ خراب ہونے کی وجہ سے کہ آپ پر جن ہے، ہمزاد ہے، سایہ ہے. وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ وظیفے پڑھ کے کیا ہو چکا ہوتا ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لو، چند اس طرح بیٹھ کے وظیفے پڑھو، آپ کی کھوپڑیاں ہو جائے گی. کھوپڑی سب سے مشکل چیز ہے بچانا، نارمل رکھنا اس کو.
تھوڑا سا نارملٹی آئے گی نا لائف میں تو اس کا سب سے پہلا اثر کیا پڑے گا؟ پوری خراب ہوگی آپ کی. تو اس لیے ان لوگوں کے دھندوں میں کبھی بھی مت آیا کرو. تو اس کی ہاں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمزاد ہے. آپ بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وہ اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے وہ تو کرامن کاتبین ہے، وہ نظر نہیں آتے، وہ عاملوں کو بھی نظر نہیں آتے. تو ٹوٹل ہم یہی ہے، نہ کوئی ہمارے ساتھ موکل ہے نہ کوئی ہمزاد ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے فلاں حضرت مفتی دامت برکاتہ العالیہ نے کہا ہے ہمزاد ہوتے ہیں، مفتی صاحب کیسے کہہ رہے ہو؟ دیکھو کوئی بھی مفتی ہونا بہت بڑا مفتی ہو تو ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے. مفتی کا کام مسئلے بتانا ہے. جنات کی رپورٹیں یہ مفتیوں کی کا کام ہے ہی نہیں. جن کا کام ہے ان کا کام نہیں ہے. ان کو نہیں آتا تو جن کو نہیں آتا ان کو کہاں سے آتا ہوگا؟ یہ عاملوں کو نہیں جنات کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تو مفتیوں کو کہاں سے پتا ہوگا؟ تو ہم اپنے علماء کو فالو کرتے ہیں شریعت کی باتوں میں. جن ٹرائل بھوت کی باتوں میں آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کی باتوں میں بھی آنے کی آپ کو ضرورت ہے. میرے اپنے لوگ بڑے حضرات کے پاس عاملوں کے پاس جاتے ہیں، مجھے پتا ہے یہ چاروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ. تو بیوقوف کوئی بھی کسی بھی ٹائم میں بن سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. تو عقیدہ توحید درست رکھنا ہے. عاملوں کے پاس کبھی بھی نہیں جانا. کوئی مسئلہ آ گیا فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ. دماغی مسئلہ ہے، بچے کو رات کو ٹرائلیں نظر آ رہی ہے، بھائی دماغ کا پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے فوراً علاج کر لو گے، ٹھیک ہو جائے گا. نہیں کیا علاج اگر فوراً اور آستانے عالیہ چشتیہ قادریہ آستانے جانا شروع ہو گئے، سمجھو اب نسلیں کیا ہو گئی برباد. کبھی بھی اس سے یہ کیا پڑا ہوگا، ادھر ہوگا ادھر دھاگا بندھا ہوا ہوگا اور اسی میں زندگی گزرے گی. میرے بچے کو ہمارے بھانجے کو پیلیا ہوا بچپن میں، لوگوں نے کہا یہ گھڑوائے بغیر نہیں اترے گا. بڑے کا انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے گھڑوائے بغیر؟ عربوں کا کیسے اتر جاتا ہے؟ سعودیوں میں بھی پیلیا بچوں کو ہوتا ہے. میرا ایسے مرے گا گھڑوائے نہیں مرے گا. لاجوا ٹھیک ہو گیا ہوں گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالا ہوا ہوتا ہے پیلیا کے مریضوں کے. یہ سب توہم پرستی ہے بھائی. سب چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں پیلیا گھڑوایا تھا ٹھیک ہو گیا، تو نہیں گھڑواتے تو بھی ٹھیک ہونا ہے. ٹائم ہوتا ہے وہ مکمل کر کے چلا جاتا ہے. وہ جو خطرناک حد تک یقین ہوگا وہ کچھ بھی کرتے رہو بھی جائے گا. تو اپنے آپ کو اس توہم پرستی سے نکالو. سمجھتے ہو؟ شادیوں کو فوکس کرو. جو اصل کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ جب شادیوں میں جاؤ گے سیٹ ہو جاؤ گے ان سب چیزوں سے جان ویسے ہی عقیدہ توحید کی مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور عاملوں کے چکروں میں نہیں پڑنا. جادو اگر اللہ نہ کرے ہو گیا سورہ فلق سورہ ناس کرو بس. اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں کرنا. اور دوسرے جو اللہ نے ہمیں اعمال بتائے ہیں توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ نے نماز کا دیا. باجماعت 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھنی ہے. وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ اللہ کے نام ہے. نمبر 2 اللہ نے کہا ایمان والے زکات دیتے ہیں اور صدقات و خیرات کرتے ہیں. مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ہمارے مال میں رشتہ داروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا حق ہے. دیکھو مدرسوں میں مسجدوں میں کہیں قوم میں ضرورت ہو تو پیسہ دیا کرو، کنجوس مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ فرشتہ صبح ایک دعا مانگتا ہے، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اس کو اور دے اور جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو ضائع کر. 2 سزائیں صبح صبح روزانہ لگتی ہے ہر علاقے میں. تو خرچ کرنے والے کا مال بڑھتا ہے، کنجوس کا مال کم ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز اللہ نے بتائی رمضان کے روزے تو رکھنے ہی ہے، حج تو کرنا ہی ہے. اللہ نے کچھ کام نہ کرنے کا حکم دیا. اچھا ایک اور کام اللہ نے کہا جو اہل ایمان ہے وہ رشتوں کو توڑتے ہیں یا جوڑتے ہیں؟ توڑتے ہیں. رشتہ داری میں سب سے پہلے والدین ہیں، پھر بھائی بہنیں ہیں، سمجھ لو، پھر ابا کے رشتہ دار، پھر اماں کے رشتہ دار. یہ سب ایک اللہ نے پورا ہمارے گرد دائرہ کیا. انگریزوں میں کوئی رشتے نہیں ہوتے. انگریز میں چاچا کو بھی غفار صاحب کہتے ہیں وہ لوگ. مائیکل ہاؤ آر یو فائن. باپ کو بھی نام لینے لگے. اور سناؤ نیلسن کیا ہو رہا ہے آج کل؟ وہ ڈیڈی ویڈی بھی ان کی زبان سے نکل. ابا وپا مارکیٹ سے اسٹارٹ، ابا ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو جبکہ مسلمان کیا کرتا ہے اس کے رشتے ہوتے ہیں اور وہ رشتوں کو چھوڑ کے رکھتا ہے. اور اللہ نے کچھ کام نہ کرنے کا حکم دیا. اچھا اسی میں اللہ نے حکم دیا معاہدوں کو پورا کرو. جب بھی کوئی ایگریمنٹ آپ کا کسی سے ہوتا ہے آپ اس ایگریمنٹ کو، آپ نے گھر کرایہ پہ لیا ہوا ہے، اچھے بچوں کی طرح خود ہی ٹائم پہ کرایہ دے دیا کرو. سڑاؤ نہیں اس کو، ترساؤ نہیں اس کو.
اس کے گھر کی واٹ نہیں لگاؤ. کم وقت اتنا کرایہ دیا نہیں ہوتا جتنا گھر کی واٹ لگا کے جا رہا ہوتا ہے, وہ ریپیئرنگ میں سارا کرایہ خرچ ہو جاتا ہے. تو کمال بھی سمجھتے ہیں. تو معاہدوں کی پابندی کرو, معاہدوں کی خلاف ورزی بولو مت کرو. یہ بولے. اور کچھ کام نہیں کرنے کے, نماز قضا نہیں کرنی, داڑھی نہیں بنوانی, نہیں کاٹنی. اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, نبی نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑیاں بڑھاؤ. اب داڑیاں کٹائی جا رہی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے منع کیا زنا سے, لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. قریب کیسے؟ غیر محرم لڑکیوں سے دوستیاں نہیں بھائی. آپ کسی لڑکی جو آپ کے لیے نامحرم ہے, آپ اس سے فری نہیں ہو سکتے. آپ کے لیے وہ ایسے جیسے پتھر. ایک راستہ اللہ نے دیا ہے, وہ کیا ہے؟ نکاح, شادی کر. ہاں ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے کہیں اور ٹرائی مارو. ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو. ٹرائیاں مارتے مارتے ایک دن آئے گا کہ یا تو آپ مر چکے ہوں گے یا آپ نکاح ہو چکے. اگر ٹرائی نہیں ماری پھر خود خطرناک, پھر وہی ہوگا دل کے ارما آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو معمول, پھر آپ کو کئی غم لگیں گے. پہلا غم اس کی نہیں اور شادی ہوگی, اسی دھچکا لگے گا. دوسرا دھچکا اسے لگے گا پتہ چلا بچہ بھی ہو گیا, اور اس دن آپ ہم سے مر جاؤ گے. جب بچہ بڑا ہو کر آپ کو کیا کہے گا؟ معمول ہے. آپ بہت کم وقت ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم کھلاتے نہیں اس کو تو چلاتے کیوں ہو. اچھا خیر ہے. تو اللہ نے بھائی نکاح پیغمبروں کی سنت, اور زنا حرام خوروں کا کام, بد کرداری. نکاح سے رشتے وجود میں آتے ہیں, زنا سے رشتے ختم ہوتے ہیں. جانور نکاح نہیں کرتے, زنا کرتے ہیں. اس لیے جانوروں میں کوئی باپ چاچا پھوپھی خالہ نہیں ہوتا. گدھے کا سنا کہ یہ گدھے کا باپ ہے, یہ گدھے کا چاچا ہے, کبھی سنا آپ نے؟ ماں ہوتی ہے بس, یہ گدھی ہے جس کا یہ بچہ ہے. کیونکہ گدھا اور گدھی کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اس کے بعد مارکیٹ سے دونوں شائع ہوتا ہے. اس میں نتیجے میں پیدا کیا ہوتا ہے؟ گدھا. کہتا بھی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ جب اپنے گدھے کا انٹروڈکشن کرواتے ہو, یہ میرا گدھا ہے, یہ کون ہے اس کا باپ, یہ بتاتے ہو, یہ اس کا چاچا. اپنے بچے کا جب تعارف کرواتے ہو, یہ میرا بیٹا ہے, یہ اس کی ماں ہے, یہ اس کی نانی ہے, یہ اس کی خالہ ہے, یہ اس کا چاچا ہے, یہ اس کا تایا ہے, یہ اس کا کزن ہے, یہ اس کا بھتیجا ہے, یہ اس کا بھانجا ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ نکاح. اور گدھا گدھی میں نکاح نہیں ہوتا, لہذا گدھے کا باپ نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے زنا کر دیا. انگریزوں میں بھی یہی ہو گیا, نکاح نہیں ہے تو باپ مارکیٹ سے کیا. انگریزوں میں آپ کیسے جائیں گے؟ آپ ڈائریکٹ نہیں ابا کا پوچھ سکتے, غصہ آتا ہوگا. ہمارے یہاں کوئی آتا ہے آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے. انگریز سے آپ پوچھو تو غصہ آئے گا. کہ پہلے یہ پوچھو والد صاحب ہیں یا نہیں ہے. پہلا سوال یہ ہوگا آپ کے والد صاحب ہیں. وہ اگر کہتے ہیں ہاں ہیں, اب پوچھو خیریت سے نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ نے پوچھ لیا, پتا چلا اس کے تو ابا ہیں نہیں. ایسا ہوتا ہے, آپ مذاق سمجھ رہے ہو. ان کے کسی کے ابا ہوتے ہیں, کوئی سنگل مدر پہ چل رہا ہوتا ہے ساری زندگی, اس کے ابا کا پتہ ہی مارکیٹ میں کدھر گیا ابا. زنا ہو رہا ہے نا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کہہ رہی ہوتی ہے, یہ ابھی برطانیہ میں کیس ہوا تھا نا, خاتون نے کہا تھا کہ میرے بچے کا باپ یہ نیلسن سمجھ لو, مجھے نام یاد نہیں, نیلسن کہہ لو یا مائیکل کہہ لو, یہ مائیکل میرے بچے کا باپ ہے. میں کہہ رہا میں نہیں ہوں. عورت نے کہا ڈی این اے کرواؤ, یہ نہیں نکلا تو میرا نام بدل دیا. اپنے شہر میں بتا دوں کیس کیا, پتا چلا کوئی اور نکلا ہے, جمشید صاحب نکلے. اب اندازہ لگاؤ یار, ماں کو بھی نہیں پتا کہ میرے بچے کا باپ کون ہے. تو تم چاہتے ہو تمہاری سوسائٹی ایسی ہو جائے؟ اللہ بھی نہیں چاہتا. اس لیے اللہ نے کہا زنا کے قریب مت رکھو. اللہ کو پتا تھا جو قریب جائے گا وہی کر بھی لے گا. اور اس سے دور رکھو اپنے آپ کو. موبائل میں جتنی نمبر لڑکیوں کے سب اڑا دو بھائی, اللہ کے لیے قربانی دو. حرام خوری کرنے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے, پاک دامن لوگ مارکیٹ میں کم ہے. جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے, جو ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. حرام خوری کرنے والے, لڑکیوں سے دوستیاں لگانے والے مارکیٹ میں بہت ہے. اس سے تمہاری کوئی اللہ کی نظر میں قدر نہیں پڑے گی. سارے عیاش لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ہاں, نظر جھکانے والے, حلال پر تناعت کرنے والے ایسے مارکیٹ میں شارٹ ہیں.
जो चीज मार्केट में शॉर्ट होती है वैल्यू उसी की होती है। तो जिना से अपने आप को दूर रखना है, कता रहने से अपने आप को दूर रखना है, समझते हो, झूठ से अपने आप को दूर रखना है, मुआहदे तोड़ने से अपने आप को दूर रखना है। ये कुछ सिफात है जो अल्लाह वालों की और अल्लाह को ना मानने वालों की। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिरु मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आपने साफा लग रहा है, मेरे गले में आप